ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی مجلس میں موجود ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو صحابہ میں سے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے آپ نے جواب عرض کیا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، جو ملتان یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے؟ کیا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو لاہور یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے؟ کیا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ دھوکہ دینے میں ماہر ہے؟ کیا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو لوگوں کو باتیں سنانے میں سب سے زیادہ تیز تراز ہے؟ کیا سب سے زیادہ بہترین عورت وہ ہے جو کلام کرنے میں سب سے زیادہ کلام کرتی ہے؟ نہیں۔ میرے کریم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو پردہ کرتی ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت بھی اچھی ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے ہو۔ پھر میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ عرض کی حضور، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنی اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت بھی بڑی اچھی ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نماز ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے معاملات کو فرض سمجھ کر ان کو ادا کرتی ہے۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت بھی بہت اچھی ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ میں اچانک سے اس مجلس سے اٹھا اور گردن جھکا کے وہاں سے نکلا۔ مطلب چونکہ میرا قد چھوٹا تھا، میں گردن جھکا کے وہاں سے نکلا اور سیدہ کائنات کے پاس آ گیا اور میں نے عرض کی کہ فاطمہ، ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، ایک سوال ہے، تمام صحابہ اکرام ان کے جواب دے رہے ہیں لیکن کریم فرما رہے ہیں کہ میری مراد کو تم نہیں پہنچے ہو۔ آپ نے عرض کی کہ اے علی، اے میرے سرتاج، حضور آپ ارشاد فرمائے نا، سوال کیا ہے؟ مولا کائنات آپ عرض کرتے ہیں کہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو سیدہ کائنات، سیدۃ النساء، سیدۃ النساء العالمین آپ فرماتی ہیں کہ اے علی، جناب یہ اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا، اور بڑی بات تو یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے۔ یہ اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا، اتنا جواب کوئی زیادہ مشکل تو نہیں تھا۔ تو سیدہ کائنات آپ عرض کرتے کہ حضور اس کا جواب یہ ہے کہ بہترین عورت، سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کبھی کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ مولا کائنات یہ جواب سن کے واپس اسی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی، ہے کوئی اور شخص جو سوال کا جواب دینا چاہے؟ تو مولا کائنات، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، حضور میں ہوں، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور ساتھ تبسم بھی فرمایا، مولا کائنات، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، حضور سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو نہ کسی غیر محرم نے کبھی دیکھا ہو اور نہ ہی اس عورت نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کیا میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ الفاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مولا علی کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں کہ سوال کا جواب تو آپ نے دیا ہے، سوال کا جواب آپ نے دیا ہے، تعریف سیدہ کائنات کی شروع ہو گئی ہے۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے سوال کا جواب اس ہستی کی بارگاہ میں عرض کیا ہے جس کے سامنے میرے رب نے کوئی پردے رکھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی یہ جانتے ہیں کہ علی اس سوال کا جواب کہاں سے لے کر آئے ہیں، اسی لیے میرے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور جان گئے ہیں کہ علی سوال کا جواب کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔